أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت جس میں ذکر تھا اہل کتاب، اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب اللہ تورات، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی سارے حقائق آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو جانتے ہوئے بھی نہ صرف اس کا انکار کیا جب آنے کے بعد، بلکہ جس دین کے اوپر جو قائم ہے وہ اس میں بھی رد و بدل تبدیلیاں کر لی اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے، اپنے منشے کے مطابق. یہی حال نصرانیوں کا رہا، اور ادھر مشرکین بھی ان کو دعویٰ رہا دین ابراہیمی علیہ السلام کا، شرک و بت پرستی کا دروازہ کھول دیا اور ان غلط طریقوں کے اوپر ٹکے رہے. یہ اتنا بڑا گناہ تھا، ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا جاتا، لیکن چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی، ان کے رحم و کرم پر ایسا نہیں کیا گیا. ان کے لیے مقرر کردہ عمروں کی تکمیل کر دی گئی. الغرض یہ سارے کے سارے دین کے معاملے میں شکوک و شبہات پیدا کر لیے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی اشارہ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بھی ایسا بٹیں گی. دیکھیے فرقہ بندی میں بٹتے چلے جائیں گے. جو چیزیں وہ امتوں میں رہیں اس امت میں بھی آئے گی. حق کیا ہے، حق کی کیا چیز ہے، اس کی دعوت پیش کرتے چلے جائیے. پھر آپ کے امتی قرار پانے والے، صحیح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے والے اور صحیح علم و حقیقت سے واقفیت رکھنے والے، ان کو بھی بالواسطہ تعلیم دے دی گئی. اور تعلیم کیسے دینا، تو آج کی آیت میں ترجمہ ہے، بس اسی خاطر، اسی کے لیے. اس لیے اس آیت کا ترجمہ گزری ہوئی آیت سے جڑا ہوا ہے، جس کا خلاصہ پیش کرنا پڑا. بس اسی کے خاطر آپ دین حق کی، دین اسلام کی دعوت پیش کیجیے، صحیح طریقہ بتاتے چلے جائیے. نہ صرف بتاتے چلے جائیے جیسا کہ میں نے تمہیں پابند کیا ہے، دین سکھلایا ہے، بتلایا ہے کلام پاک کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو، پھر صحابہ کے اولاد کو، تابعین کو، پھر طبع تابعین کو، سلسلہ بسلسلہ جو دین حق بتاتا گیا ہے اس کے اوپر جیسا اللہ کا حکم ہے، پابندی لگائی گئی ہے، اسی کے اوپر ٹکے بھی رہو. اپنے وہم و گمان کے اوپر جو کئی قسم کے دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں تمہارا دن متزلزل ہو جانا نہیں، شک و شبے میں پڑنا نہیں.
کوئی مانے نہ مانے، تم تو اپنے دین کے اوپر پوری طرح جمے رہو۔ 2-4 رکوع پہلے بھی یہ پہلو تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، رب کی حقیقت کو جان کر اس کے اوپر ٹکے رہنا، ثابت قدم رہنا۔ اور یہ سارے کے سارے جو فرقہ بندی میں بٹے ہوئے ہیں، کئی چیزوں میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، یہ ہے کہ وہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ دین کی ہر عبادت کا نام شک و شبہ سے بالا تر ہونا، دین کا ہر کام یقین کی بنیاد پر ہونا، قطعے کی بنیاد پر نہیں ہونا۔ یہی تعلیم سارے دین کے عقائد میں، دین کے طریقوں میں، دین کی عبادت میں بھی۔ اس لیے نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز، 3 رکعت ادا کر لیا آپ نے، 4تھی رکعت میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کو یہ گمان ہو گیا، شک ہونے لگ گیا، کیا یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے؟ جبکہ حقیقت میں آپ چل رہے ہیں 4تھی رکعت میں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی عبادت کا، آپ کی ہر چیز کی ادائیگی کا آپ کو یقین ہونا ہے، شک کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جب یہ شک ہو گیا تو آپ اس کو تیسری سمجھیں گے۔ آپ اپنا شک دور کریں گے، یقین میں آئیں گے، وہ حقیقت میں تیسری یا چوتھی وہ نہیں دیکھیں گے۔ چوتھی میں ہوتے ہوئے شک آ گیا آپ کو، تیسری ہے کہ کیا ہے کہ، تو آپ تیسری سمجھنا، پھر 1 رکعت برابر پڑھ لینا، پورے اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کی تکمیل کرنا۔ یہ رہا شریعت کے ایک حکم کی تعمیل میں۔ اسی طرح ہر معاملے میں، کاروبار میں بھی، کسی چیز کے لینے دینے میں بھی، شک کے ساتھ ہو گیا ہوں گا ایسا نہیں، ہر چیز یقین کے ساتھ لیں گے، دیں گے، کریں گے، کرائیں گے۔ عقیدے والی چیز میں بھی پورا یقین ہونا، اس لیے معیار بھی پیدا کر دیا، ما حاک فی صدرک فہو ذنب، حلال کیا ہے بتا دیا گیا، حرام کیا ہے بتا دیا گیا۔ کوئی ایسی چیز کا سامنا ہو جائے یا کوئی بھی ایک کام کرتے وقت پر آپ کو آپ کی اپنی موجودہ دور کے زمان کے لحاظ سے آپ کے دل میں، خیال میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، حدیث کے الفاظ ہے ما حاک فی صدرک، الجھن والی کیفیت تیرے دل میں پیدا ہو گئی، تو یہ سمجھ لینا، تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فہو ذنب، یہ گناہ ہے، سمجھ جا، رک جا، وضاحت طلب کر لو، کلیئر کر لو مسئلے کو، وہ کام ہے وہ چیز کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ جائز ہے ناجائز ہے، کرنا نہیں کرنا، شک و شبہ ہو گیا۔ اب یہ بھی چیز کہ کوئی چیز کرتے وقت کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، آئے نا دل کے اندر ایک خلیش ہے نا، حکم ہے کیا کرنا، دین کے پاس ثابت قدم رہنا، رک جانا، آگے نہیں بڑھنا، مسئلے کی وضاحت کر لینا، صحیح ہوں گا ہو جانے دو، ہرگز نہیں۔ جو شیطان آپ کے ساتھ پیدا کیا ہوا وہ تو آگے بڑھائے گا، آگے بڑھائے گا، اور تعویلات، طریقے نکالنے لگائے گا۔ جب ایمان پہ ثابت قدم ہے، آپ کے ساتھ موجود جو فرشتہ ہے وہ رکنے کے لیے کہے گا، رک جانا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ، ان لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق جو یہ ہے یہ ہے یہ جو پکارے چلتے ہیں، بس یہ سن کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ ساری دنیا مل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کی، مت کرو۔ کئی نمونے ہیں سیرت کے اندر، صحابہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر، آج کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافروں کا جو ایک لیڈر مغیرہ تھا،
کافی بڑا مالدار تھا، بہت دولت مند تھا. اس نے آ کر جب دیکھا کہ روکنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں رہی، ناکام چلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں دعوت حق کو پیش کرنے میں، اور ان کے ماننے والے بھی ہر صورت میں ذرا بھی پیچھے ہٹتے نہیں. ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، کھانے پینے کی زندگی کے اسباب کے اندر رکاوٹیں پیدا کر دی گئی، لیکن ثابت قدم رہے. ایک التجا لے کر پیش ہوئے. ان میں سے اس نے کہا کہ مغیرہ نے، میری جو اتنی بڑی دولت ہے، میں پوری دولت کا آدھا حصہ کر کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیتا ہوں، یہ چھوڑ دو، ہمارے دین میں آ جاؤ. اب تو سرکاری سطح کے پر اعلان ہے. اپنے گھر واپسی کا نام بھی دیا انہوں نے. یہ ہندوستانی قوم کے لوگوں نے موجودہ دور کے حکومت کرنے والوں کے اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہوئے کئی مسلمان اس کے اندر ملوث بھی ہو رہے ہیں، نام مسلمان، باپ کا نام مسلمان، دادا کا نام مسلمان. جب ان کا تہوار آتا ہے لاکھوں، آگے بڑھ کر کروڑوں عطا کرتے ہیں. کیا کبھی دین کی تحریک کے اندر، کیا مسلمانوں پر آئی ہوئی آفت کے اوپر کبھی اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کیا انہوں نے؟ تو کیا ہوا؟ تو ان کے احوا، ان کے خواہشات، مرضیوں کی تعمیل و تکمیل میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم رہا برابر، آپ انکار کریں. شعبہ نامی سردار نے کہا عرب فطری طور پر گورے چٹے، پھر گورے چٹوں میں بھی کافی حسین و جمیل خاندان تھا شعبہ کا. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا، اے محمد آپ ہمارے اس دین کی طرف پلٹ کے آ جائیے. دلیل کیا تھی؟ تمہارے باپ دادا بھی تو، بلکہ جتنے کفار تھے، کفار قریش سنیں گے، کتاب لکھا پڑھیں گے، سب کئی برانچوں سے ملا ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قبیلہ تھا، اسی کے کڑیاں تھی. انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دین کے پر پلٹ کر آ جائیے، میں میری اپنی خوبصورت بیٹی آپ کو نکاح کروا دیتا ہوں. سیرت میں بھی اسی چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں. یہاں تک بھی اقدام ہوا، آپ ہم سارے عربوں کے سردار بن کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عرب قوم قبیلوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ہم آپ کو حاکم اعلیٰ مانتے ہیں، ہمارا بت پرستی کا دین اس کو چھوڑنا نہیں، آپ بھی اس میں آ جائیے. شکاگو میں ایک مرتبہ ایک ہفتہ رہنے کا موقع ملا. شاگرد نے وہاں کے ذی اثر شخصیتوں کو ملانے کی غرض سے ایک تقریب کر جمع کیا. کھانے پینے کے بعد آپسی گفتگو مذہبی عالمی کرتے رہے. شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر بھی موجود رہے. انہوں نے تفصیل سنائی. میں جس یونیورسٹی میں پروفیسری کرتا ہوں اس کے اندر ہر سال کم و بیش 30 تا 35 مسلمان عیسائی مذہب قبول کرتے ہیں. سننے کے بعد حیرت کا اظہار کر کے پوچھا گیا، کرتے کیا وہ گرین کارڈ ہونا ہے، امیگریشن ہونا ہے، وہاں کے اصول کو اپنانے کے لیے، اپنا کرنے کے لیے؟
اسلام چھوڑ کر چلے. یہ چھڑانے کے لیے تدبیریں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ڈائریکٹ مطالبہ اور ڈیمانڈ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جیسا کہ 2-3 چیزیں سنا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور قیامت تک لے اس قرآن کو باقی رکھا گیا. اب ایمان پر قائم اور مضبوطی سے رہنے والے، اب تمہارا کیا کام ہے؟ بس دعوت دیجیے اللہ تعالیٰ کے اس دین کی، جو ان الدین عند اللہ الاسلام، جو بتا دیا گیا ہے. اور اس پر جم کے ٹک جاؤ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے رہنے کا. ولا تتبع اہواء، کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، ان کی مرضی کی اتباع پہ نہیں چلنا، عقل کے اعتبار سے نہیں چل سکتے. سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا گیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اگر تم راضی کرنے کے لیے یہودیوں کو مانو گے، یہودیوں کا دین قبول کرو گے، تو نصرانی کرسچن تمہارے موافق میں کہاں رہیں گے؟ کفار کہاں سے خوش رہیں گے؟ اگر نصرانیت کو اختیار کرو گے، عیسائیت کو، تو یہودی تم سے راضی کہاں رہیں گے؟ مشرک کہاں سے راضی رہیں گے؟ چلو اس سلسلے کو آگے بڑھو. اگر تم مشرکوں کے شرک کو اختیار کرو گے تو یہودی تم سے راضی کیسے رہیں گے؟ نصرانی کیسے راضی رہیں گے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میرے جیسا تم کرو. دین اسلام کو قبول کرنے سے اس میں کیا ہوگا؟ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر ایمان، اللہ کی ساری بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان اور یقین. اور ایمان کی بنیاد ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کے بھیجے کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرنا. یہودیوں نے آخری زمان پیغمبر کا انکار کیا، یہودیوں نے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو جادوگر تھا. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نسل کے نسب سے نکال ڈالا، آج بھی نہیں مانتے. وہ قتل کرنے کے در پہ جو آگے بڑھے تھے یہودی تھے، عیسائی نہیں تھے. اور عیسائیوں نے دیکھا جب یہ انکار کر رہے ہیں تو کہنے لگے اے یہودیوں، ہم تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتے. یہ کہاں سے نکلا؟ پھر آخر زمان پیغمبر کو نہیں مانتے. اس لیے وضاحت ہے قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ نہیں فرمایا، من کتاب، من الکتاب بھی نہیں فرمایا، من کتاب. جتنے آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اللہ کے نازل شدہ ہیں. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے رسالت و نبوت سے عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اعلان کر دیجئے ان تمام کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، لا چکا ہوں، اور اس پر قائم اور باقی ہوں. عقیدے کے اعتبار سے قرآن کا خلاصہ سمجھیے اس کو، ایمان مفصل کو، جس میں 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایمان کی بنیادی سے آمنت باللہ و ملائکہ، سارے فرشتے. مشرکوں نے فرشتوں کا اللہ کے بیٹیاں قرار دے کر پرست شروع کر دیا، آج بھی عقیدہ ہے. جتنے عورتوں کی شکل میں بت ہیں ان کا مطلب وہی ہے ان کا. وہ کتبی، اللہ کی ساری نازل شدہ کتابوں پر، وہ رسولی، اللہ کے ہر رسول پر، ہر نبی پر. وہ تو ترجمہ یہ بھی ہے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، ہر کتاب. چار مشہور کتابوں کا، بڑی کتابوں کا تذکرہ. صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چھوٹی بڑی کتابیں سب ملا کر روایت کی وضاحت کے مطابق جملہ 104 کتابیں.
اور یہ بھی فرما دو سکے وہ امیر تو ہم پابند ہیں. سب سے پہلے خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے سامنے تھے وہ قوم، پھر اسی کو بالواسطہ اس دین اسلام سے جڑے ہوئے افراد کو. دین سارے معاملات میں عدل و انصاف، دیانت داری، اس لیے اس دین کا نام ہے صراط مستقیم، اعتدال والا دین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے جیسا نہیں کہ جو 24 گھنٹے کے اندر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، نماز ظہر اور عصر، نماز فجر اور عصر، یہ 2 رکعت وہ 2 رکعت. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دین کے جیسا نہیں، 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض، ہر نماز 2 رکعت کی ہوتی ہے. نماز بولتے کم سے کم 2 رکعت کی، تو 50 کا مطلب ہوا 100 رکعتیں فرض کی تھیں. کپڑے پہ نجاست لگ گئی تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا کپڑے کو کٹنگ کر دینا. بدن پہ نجاست لگی تو اتنی چمڑی کو کھروچنا. دین مساوی اتنا سخت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر وہ سختی بھی نہیں رکھی، وہ سہولت جو اس دین عیسوی میں ہے وہ بھی نہیں رکھی. 5 نمازوں پہ لا کر اس کو چھوڑ دیے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں پڑھانا ہمارا مقصد ہے. ہمارے فیصلے بدلتے نہیں اور بدلے بھی نہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی درخواست کو بھی ہم رد نہیں کرتے، وہ بھی قبول کر لیتے ہیں. واقعی معراج کی تفصیلات میں پوری طرح ہے. فرمایا کہ تم 5 نمازیں پڑھو گے، میں ثواب تو پورے 50 نمازوں کا رکھوں گا. یہ عام مسلمان کے لیے. لیکن اہل اللہ کے اندر سلوک طے کرنے کے اندر جو چلتا ہے، نمازیں کیوں چلتے ہیں، اس میں کم سے کم ادنا درجے کے سلوک میں 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی عنوان سے، چاہے تحیۃ الوضی کے عنوان سے ہو، تحیۃ المسجد کے عنوان سے ہو، اشراق کے عنوان سے ہو، چاش کے عنوان سے ہو، صلاۃ التسبیح کے عنوان سے ہو، صلاۃ اوابین کے نام سے ہو، ظہر فرض اور سنت کے نام سے ہو، فجر فرض اور سنت عنوان سے ہو، 99 رکعتیں آنا. 99 کا مطلب ہوتا ہے کہ 100. ہر چیز کے اوپر اختتام ہونا، ایک کے اوپر ختم ہونا. ہر عمل میں ثابت کرنا کہ اللہ واحد ہے، واحد ہے، واحد ہے، واحد. چیزوں کے دینے کرنے بھی، طاق میں دینا، طاق میں. آپ کھجور دے رہے ہیں تو 3 دیجئے، تیسرا جو وہ 1 الگ ہوا، اللہ واحد. 5 دیجئے، 7 دیجئے، 6 یہ جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. چند سالوں پہلے تک بھی یہ اصول پورے مسلمانوں میں، اسلامی تہذیب چھلکتی تھی، ٹپکتی تھی. اور تو مسلمان کے بچوں میں بھی خود ان کے دادا کا نام کو سوچنا پڑتا ہے، بیچے کو تو معلوم نہیں، پردادا کا نام تو جانتے ہی نہیں، اور کبھی ان کو توفیق ہوتی بھی نہیں. بچوں کو بھی بہت لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، نہیں جانتے. جبکہ 4 نام یاد رہنا اپنے نسب کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے. باوا، ان کے باوا، ان کے باوا، ان کے باوا، 4 نام. تو آپ صحیح نسب کے ہیں. کون جان رہا؟ باہوشگری کی ادا کرنے والے ان کے نام بچوں کی زبان کے اوپر. یہاں تک بھی ہے کہ فلاں کا بیٹا تھا ہی نہیں تھا ہی نہیں، یہ تھا. تو یہ صراط مستقیم کے اوپر قائم رہنا، اور یہ کہہ دینا کہ بڑی حجت ہے، کام تمہارا دعوت دینا ہے، بتاتے چلنا ہے. نہ ماننے پر کہہ دینا
دیکھو تمہارا رب بھی وہی، ہمارا رب بھی وہی، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے. تم خواہ مخواہ کی حجت میں چل رہے ہو لیکن نہیں مانتے، تو پھر ہمارے عمل ہم کو مبارک. ٹکے رہنا ہے، یہ ٹکاؤ کے اندر بھلے دنیا کا بیسوں نقصان ہوتا ہے کیوں نہیں، اور ہو رہا ہے. کیا جاتا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا انعام، اس سے بڑی چیز نہیں ایمان، وہ حقیقت سمجھنا ہے. پھر میں تمہارے عمل، تمہارا دن تمہارے ساتھ. یہ اسلام پرمیشن نہیں دے رہا. بعد میں آیت قتال ہو گئی تھی، یعنی جہاں پر صرف مسلم مملکت، اسلامی مملکت، دو چیزیں الگ الگ. اسلامی حکومت ایک الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. جتنے مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہ سارے طریقے جو غیر مسلم حکومتوں کے اندر ہیں، کلب کی ایجاد، کلب کی ایجاد، فوج کاری کے اڈوں کی اجازت، اڈوں کی اجازت، شراب کے پینے فروخت کرنے کی اجازت، وہ بھی اجازت مسلم مملکتوں میں، مسلمانوں کی مملکتوں میں. اس کے لحاظ سے گنتی بہت ہے، اس سے لینا دینا کیا ہے. اسلامی حکومت نہیں ہے. تھوڑی جھلکیاں ہیں. سعودی میں خطر، خطر کا نمبر 1 ہے. سعودی بھی ظاہر میں کمزور ڈھیلا ہے، اب تو اور لوز ہو گیا. ایک نیروبی کا ایک نام آتا ہے، انڈونیشیا کا ایک آتا ہے، پھر اس کی تفصیلات مجھے ابھی نہیں معلوم. لا حجت بیننا بینکم، اب یہ بیکار قسم کی دلائل سے ہم کو حجت بازی لڑنے کا ہم کو کوئی ضرورت نہیں. یعنی ہم اپنے حق دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں. اگر یہ کرتے رہو گے، اب جو اسلامی مملکت کا جو ہوتا ہے، جب اسلامی حکومت ہے تو وہاں پر ان کے لیے یہ شکلیں نہیں، اس کے اصول الگ ہے. وہاں کے باشندوں کو اسلام لانا ضروری ہے، لانا ہی ہے. نہ لانے کی صورت میں جنگ ہے. البتہ اہل کتاب کے لیے اجازت ہے اسلام میں، اسلامی مملکت میں رہ سکتے ہیں، لیکن جزیہ دے کر. آج کل کی اصطلاح میں سمجھو کہ تم ہمارے مذہب سے، ہماری حکومت سے کہ افراد برادری میں نہیں ہو، رہتے ہیں، رہ سکتے ہیں. تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے کاروبار کے نجات کے لیے ایک ٹیکس کی جیسی شکل. تم پر کوئی ظلم کرا تو پھر اس کو ظالم کے ہم سزا دیں گے، کریں گے، فلاں کریں گے. سب مشرکوں کے لیے تو یہ سہولت اسلام نے نہیں دی. یا تو اسلام لانا یا اس میں سے ملک سے باہر ہونا. یہ ساری اسٹڈی اقوام کو بھی ہے. اب جو چل رہے ہیں چالیں اسی انداز میں لے کے آ رہے ہیں. این آر سی کے عنوان سے بھی یہ بھی اعلان کر دیے، لاکھوں جہاں کیا گیا این آر سی، لاکھوں کی تعداد میں ہندو بھی نکلے. اعلان کر دیا گیا کتنے بھی نکلو تمہارے لیے مسئلہ نہیں. مسلم برادری سے ایسا نکلے ان کے لیے تو ہمارا برابر مسئلہ ہے. جیل کی زندگی گزاریں گے یا ملک سے باہر جانے کی گزاریں گے. یہ پوری اسٹڈی اسلام مخالف اقوام کا پوری اسٹڈی مسلمانوں سے زیادہ اسٹڈی ہے، پوری دنیا کرتی ہے. اور مسلمان غفلت میں چلتے ہیں. اپنی خواہش ہوگی تو زندگی ایج پوری، دنیا ہوگی تو پوری ایج. اللہ یجمع بیننا، ہم کو، تم کو، سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کرے گا. اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے. جب لوٹنے کی بات آ گئی پھر ابھی اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیتوں میں آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.